یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے 2 سیموئیل چیپٹر 10 دوسری سیموئیل کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کو سیکھنا شروع کریں گے۔ اس باب کی ٹائم فریم پر، اس باب کے ٹائم پر داؤد اپنے ایمان میں، اپنی قوت میں، اپنے اختیار میں اپنی پینیکل پہ ہے، اپنی ٹاپ پر ہے، وہ نہایت مضبوط ہے۔ اور جیسے ہم ہر ایک شخص کے بارے میں دیکھتے اور سیکھتے ہیں جو کلام میں ہمارے ہیروز میں سے ہے کہ جس وقت نہایت ہی وہ مضبوط ہوتے ہیں اس وقت ہی ان سے کوئی ایسی غلطی خطا ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہی تھے، اور ان کے فلاڈ کیریکٹر کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی روحانی جنگ کے حوالے سے وہ شکست اٹھاتے ہیں یا ان پر حملہ ہوتا ہے، اور اس ٹیمپٹیشن کو، اس آزمائش کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس باب سے آگے ہم کچھ ٹائٹل یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ داؤد کے زوال کا ٹائم ہے۔ جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے اس باب میں، وہ ہے وہ جنگ جو امونیوں کے ساتھ اور ارامیوں کے ساتھ ہوئی، اور ہم ان دونوں جنگوں کو نہایت تفصیل سے سیریسلی دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ لیکن ایک اوور ویو کے طور پر، ایک مختصر ون لائنر کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دو جنگیں سب سے زیادہ ایکسٹراڈنری، سب سے زیادہ غیر معمولی جنگیں تھیں جو داؤد نے اپنے 40 سال کے دور حکومت میں لڑیں۔ اسرائیل نے بہت نقصان اٹھایا، بھاری جانی نقصان بھی اٹھایا اور مالی نقصان بھی اٹھایا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایگزاسشن، جو تھکاوٹ، جو اوور ویلمنگ ان کی سچویشن ہو گئی ان دونوں جنگوں کے بیچ میں اور بعد میں، وہ بھی نہایت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف اور خداوند کے چنے ہوئے لوگوں کی امیدوں کو ٹھیس پہنچانے والی تھی۔ دوسرا سیموئیل اس کے 10ویں باب کو آپ ضرور پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی تواریخ اس کا 19واں باب، 1 کرونیکلز چیپٹر 19، اس کو بھی ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ دونوں ابواب ایک دوسرے کے پیرلل ہیں، ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور ایک جیسی ہی چیزوں کو بتاتے ہیں، اور جو چیز ایک باب میں نہیں ہے وہ دوسرے باب سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ ہماری سیکھنے کے حوالے سے، ہمارے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے مددگار ہے۔ دونوں ابواب میں ہاؤ ایور جو ڈیٹیل ہے وہ کم ہے، کیونکہ بائبل ایک اکنامیکل کتاب ہے اور زیادہ تر نہایت ہی اہم باتوں کو کچھ الفاظ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن دو سامز، دو زبور ایسے ہیں جو ان جنگوں کے ٹائم پر لکھے گئے ہیں، میں ان کو بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ وہ زبور کون سے ہیں؟ وہ ہیں زبور 44 اور زبور 60، سام 44 اینڈ سام 60۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ میں ان دونوں زبوروں کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس وقت داؤد کی حالت کیا تھی۔ ایک جو زبور ہے وہ کورا کی فیملی کی طرف سے، کورا کے خاندان کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور دوسرا زبور جو ہے وہ داؤد نے خود لکھا ہے۔ جیسا ایک عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سارے زبور داؤد نے لکھے ہیں، وہ بھی بات کلیئر ہو جائے کہ کچھ زبور داؤد نے لکھے ہیں، اور کچھ زبور جو ہیں وہ باقی مصنفین نے بھی خداوند کی پاک روح سے بھر کر لکھے ہیں، جن میں سلیمان ہے، جن میں موسیٰ ہے، اور جن میں کورا بھی موجود ہے۔ ان زبور کو ہم پڑھتے ہیں، سام 44 اور پھر سام 60۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں میں، قدیم زمانہ میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرہ کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے۔
کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ تیرے ہی نام کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن تو نے اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والوں کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے اور نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سایہ میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ آئے خداوند جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی اور ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ اور اب میں زبور 60 سام 60 پڑھوں گا، جہاں پر داؤد یوں کہتا ہے کہ اے خدا، تو نے ہمیں رد کر دیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا، تو ناراض رہا ہے، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے، اس کے رخنے بند کر دے کیونکہ وہ لرزاں ہیں۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مے پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سقات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرایم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا عصا ہے، مواب میری چلپچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اور فلسطین میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا؟ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ آمین۔ ان دونوں زبوروں میں کورہ کے خاندان کا شخص اور داؤد جانتے ہیں کہ کچھ چیز غلط ہے، کیونکہ پہلے جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو دوسری قومیں لرزاں ہوتی تھیں، ڈر جاتی تھیں، لیکن اب دوسری قومیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ بے خوف ہیں۔ داؤد کے جو دور حکومت ہے اس کے شروع میں جو جنگیں تھیں، ان کا جو آؤٹ کم تھا، ان کا جو نتیجہ تھا، وہ اسرائیل کو، داؤد کو پہلے سے علم ہوتا تھا کہ وہ فتح میں ہے۔ لیکن اب جو ہے کچھ شک کی حالت ہے، اب جو ہے کچھ گو مگو کی حالت ہے، اب جو انسرٹنٹی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبور جس کانٹیکسٹ میں لکھے گئے ہیں، جس خیال سے لکھے گئے ہیں، وہ نہ صرف داؤد کی اور کورہ کی سوچ ہے، بلکہ وہ پوری قوم کی سوچ ہے۔ اور یہ زبور لکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند سے سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا خدا نے اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے؟ کیا خدا نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ہی ساتھ وہ خداوند سے خداوند کی قوت بھی مانگتے ہیں، خداوند کی ریڈیمشن بھی مانگتے ہیں، خداوند سے فتح بھی مانگتے ہیں۔ اور بڑی یہ فیسنیٹنگ بات ہے، بڑی یہ دلچسپ بات ہے کہ خداوند سے جو دعا کرنے والے، خداوند کی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں،
وہ ذرا سی جو زوال آتا ہے، ذرا سی جو شکست آتی ہے، اس میں وہ ایک دم خداوند سے یہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، کیا خدا نے ہمیں ترک کر دیا ہے؟ جبکہ زیادہ تر جو بہتر لاجیکل کویسچن ہے، جو بہتر سوال ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دوری ہو گئی ہے ہم میں اور اے خدا تجھ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خداوند یاد کیجیے گا معزز سامعین، پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں، کہ خداوند ہمیشہ راست ہے، خداوند ہمیشہ سچا ہے، خداوند ہمیشہ عادل ہے، خداوند بھلا خدا ہے۔ یہ غلطی، یہ دوری ہماری وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں رہنے دیا۔ اپنے بیٹے کی صلیب کے وسیلہ سے خاص طور پر اس نے ہر ایک پردے کو ڈھا دیا ہے۔ ان دوریوں کو، ان کمیوں کمزوریوں کو ہمیں خداوند سے معلوم کر کے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنے اس رشتے سے دور کرنا ہے جو میرا، ہاں جی بالکل ذاتی میرا اور ہمارے باپ کا ہے۔ اور یہ جو ذاتی رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ سب اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے باپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے رشتے کی بات ہو رہی ہے ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ، اور اس رشتے میں سے ہم نے اپنی کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کو دور کرنا ہے۔ ہم نے بپتسمہ لینے کے بعد اپنے خداوند آسمانی باپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ نجات پا لینے کے بعد، نجات کو قبول کر لینے کے بعد اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اور جو لوگ ابھی اس نجات کو قبول نہیں کر چکے، جن لوگوں نے ابھی نجات میں شامل ہونے کا بپتسمہ، آؤٹ ورڈ سائن، جو ہمارا اعلان ہے، جو ہمارا اقرار ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند ایمان لا کر تجھ میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، اس بپتسمہ کو بھی نہیں لیا، انہیں اس بپتسمہ کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس بپتسمہ کے بعد خداوند کے کلام کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس نجات کو ہولڈ کر سکیں، اس نجات کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ چیپٹر 10 آف سیکنڈ سیموئل، 10ویں باب میں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں دوسرے سیموئل میں سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی کچھ آیات ہیں اس میں داؤد جو ہے وہ بڑے نوبل طریقے سے، بڑے آسن طریقے سے امون کی جو سلطنت ہے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اس کی دوستی کے ہاتھ کو جو ہے وہ غلط رنگ میں سوچا جاتا ہے اور اس کی ویکنس، اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان دی اینڈ ایک بہت بڑی خونی لڑائی ہوتی ہے جس کے اندر بہت سی قومیں، بہت سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جانی نقصان اٹھاتے ہیں۔ یاد کیجئے ہماری زندگیوں میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم نے اسے کلام کی کسوٹی سے، کلام کی میجرنگ سٹک سے جانچنا، ماپنا ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے صرف کلام کے آئینے میں دیکھنا ہے، تب ہی ہمیں ہماری اگر کوئی زندگی میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، وہ نظر آئے گی، جس کے لیے بے شک خداوند کا فضل موجود ہے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے لہو سے اپنی اس کمی کوتاہی کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری کوئی ایسی عادت ہے جو کہ غلط عادت ہے، جو کہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ہم اس عادت کو، اس شہوت کو، اس ڈیزائر کو صلیب پر کھینچ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے امون کی طرف، وہ خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ خداوند کے کلام سے دوری ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کی جو باتیں ہیں جو کلام میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر لوگ گرتے ہیں، ان باتوں کو بھی ہم کلام ہی سے چیک کر سکتے ہیں کہ داؤد نے اصل میں ڈیوٹرونومی 23 چیپٹر جو ہے، استثنا 23واں باب، اس میں جو خاص لکھا ہوا ہے کہ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائے، اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ باور کے بیٹے بلام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے، لیکن خداوند نے بلام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا،
داؤد نے جو امون کی طرف اپنی طرف سے اپنے دل میں سوچ کے کہ میں اپنے دل سے تو اچھی بات کر رہا ہوں، جو یہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے یہ خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہے، اس کے مخالف ہے۔ یاد کیجئے میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے، چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہ ہے، اگر وہ کلام کے اگینسٹ ہے، کلام کے مخالف ہے، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے آئینے میں چیک کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے کلام کی راہوں پر ڈال دیں، جو کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ 10ویں باب سیموئل کو کل ہم مزید دیکھتے اور سیکھتے جائیں گے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے آپ کو ڈھیروں رحمتیں، نعمتیں عنایت کرے اور آپ خداوند کے کلام کو، خداوند کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہوئے دوسرے سیموئل میں سے 10واں باب جاری رکھیں گے سیکھنا۔ 2 سیموئل چیپٹر 10 آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ کریں گے اور خداوند کے کلام سے برکت پائیں گے۔ کل ہم نے اس باب کو جب شروع کیا تو ہم نے یہ سیکھا کہ یہ باب جو ہے وہ ہمیں اسپیشلی داؤد کے ویکر مومنٹس کے بارے میں بتائے گا، اس وقت جب اس کے عروج کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا، اس کے کچھ ایسے فیصلوں نے جو کہ کلام کے منافی تھے، جو کہ بائبل کے ببلیکل پرنسپلز کے، خداوند کے الہی قوانین کے خلاف تھے۔ اس باب میں خاص طور پر سیرینز کے ساتھ اور ایمونائٹس کے ساتھ، ارامیوں اور امونیوں کے ساتھ لڑائی کا ذکر ہے۔ اس کا کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ وہ لڑائیاں، وہ جنگیں جو ہیں وہ سٹیج سیٹ کرتی ہیں جہاں سے کہانی اس انفیمس افیئر کی طرف، اس غلط طور پر مشہور جو داؤد کا اور بیت شیبہ کا افیئر تھا، اور اس کے امپیکٹ کی طرف اور اس کے اثر کی طرف، جس نے نہ صرف اسرائیل پر بلکہ داؤد کے گھرانے پر بہت بڑا اثر ڈالا، اس کے متعلق یہ ہمیں لیڈ کرتی ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے امون کے بادشاہ نخاش کی وفات کے بعد، اور اس کا بیٹا ہنون جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے۔ ہنون اسرائیل کی ملٹری پریزنس سے، جو کہ اس کے بارڈرز کے اوپر تھی، جو کہ اس کی سرحدوں کے اوپر تھی، اس سے بہت زیادہ تنگ تھا، اور یہ چیز جو ہے لیڈ کرتی ہے ان ہیبریو ڈپلومیٹس کی بے عزتی کرنے میں جو داؤد نے بھیجے تھے۔ داؤد نے افسوس کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے ہنون کی طرف کچھ سفیر بھیجے، اور جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہنون کا رویہ ان کے ساتھ بہت ہتک آمیز ہوتا ہے، وہ ان کو بہت بے عزت کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کچھ ابواب پہلے یہ دیکھا کہ داؤد نے کس طرح موآب کے لوگوں کو مارا۔ ہم نے دیکھا کہ 3 میں سے 2 اشخاص کو جو آرمی کے تھے ان کو داؤد نے مار دیا، موآبیوں کو۔ تو موآبیوں کے ساتھ جو یہ سلوک تھا اس کی وجہ سے ہنون اور بیسیکلی امون کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید ہماری باری ہے، اس لیے وہ داؤد کے ان بھیجے گئے سفیروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ داؤد کے ایلچیوں کی، سفیروں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، یہ ہم لنک کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں 8ویں باب میں، چیپٹر 8 میں، جو سیرین آرمی کے ساتھ، ارامی آرمی کے ساتھ داؤد کی لڑائی ہوتی ہے، جس میں ہددزر انوالوڈ تھا۔ تو بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 8واں باب جو ہے وہ 10ویں باب کے بعد کی شاید بات ہے، اور یہ چیز ہمیں پھر کنفرم کرتی ہے کہ یہ جو ابواب ہیں، یہ جو چیپٹرز ہیں، خاص طور پر 2 سیموئل میں، یہ کرونولوجیکل نہیں ہیں، یہ ایک ٹائم لائن کے ساتھ نہیں چل رہے، یہ مختلف واقعات کو لکھا گیا ہے، لیکن ان کو ترتیب دینا وقت کی حوالے سے، وہ ہم جو بائبل سٹڈی کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ترتیب دیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کس ٹائم لائن میں ہو رہے ہیں، ان کا کرونولوجیکل آرڈر کیا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟
وہ یہ کہ جب بھی ایرام کا ذکر ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو سیریا بھی بول دیتا ہوں کئی دفعہ تاکہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ آج کل کا علاقہ جو سیریا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر اس وقت بھی نہایت شدید لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پر باغیوں کی اور جو وہاں کا صدر ہے بشر الاسد اس کی حامی فوجیوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ علاقہ بڑا والیٹائل ہے، اس علاقے میں بڑی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے شروع سے اب تک، اور اس علاقے کے حوالے سے ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کے گردا گرد دمشق بھی موجود ہے، ڈمیسکس بھی موجود ہے، جس کے حوالے سے خدا ان کے کلام میں پیشن گوئیاں ہیں کہ اینڈ ٹائمز پر، آخری ایام میں دمشق کا شہر جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اینڈ وی آر لیونگ کلوز ٹو دی اینڈ ٹائمز، جو حالات اور واقعات جا رہے ہیں اس میں کچھ بعید نہیں ہے، اٹ از ناٹ فار بیونڈ امیجنیشن۔ یہ زیادہ کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہونا چاہے پڑے گا ہمیں یہ دیکھنے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، اور خاص طور پر ڈمیسکس میں، دمشق میں حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور یہ آخری ایام کے حوالے سے نہایت اہم علاقہ ہے، اور اس علاقے کو ہمیں ہمیشہ بائبل کی پیشن گوئیوں کی نظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امونیوں کی اور اسرائیل کی لڑائی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امون کے حوالے سے جو اسرائیل کی لڑائی ہے، خاص طور پر ٹرانس جارڈن ایریا میں جو دریائے یردن کے مشرق میں موجود 2.5 قبائل ہیں، اس کے حوالے سے مشہور ایک جنگ کا ذکر ہے۔ پچھلی کتاب میں ہم نے 1 سیموئیل چیپٹر 11 میں پڑھا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 11واں باب، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وہاں پر امونی ناخس کی جو لڑائی ہے۔ اب داؤد جو ہے وہ اس لڑائی کو، اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہا۔ کیوں کنٹینیو کرنا نہیں چاہ رہا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو لڑائیاں ہیں وہ اس قدر زیادہ پھیل جائیں کہ اس کی جو فوج ہے، جو آرمی ہے اس کی، وہ تھک جائے یا ایگزاسٹ ہو جائے۔ دوسری بات آبویسلی یہ ہے، واضح طور پر یہ ہے کہ جب آپ جنگ کرتے ہیں تو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ آپ کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو، اپنی مملکت کو، اپنی گورنمنٹ کو جو اکنامکلی ویک نہیں کرنا چاہتا۔ داؤد اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، داؤد اسٹرانگ ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہنون جو اس امونیوں کا نیا بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا جو ٹیکہ ہے، اپنا جو اختیار ہے، وہ قوم کو بتائے اور دکھائے کہ کس طرح وہ واقعی میں ایک اسٹرانگ بادشاہ بن سکتا ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک اہم قدم اٹھاتا ہے جس وقت داؤد کے ایلچی، داؤد کے صلح کے سفیر اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ ان کی داڑیاں جو ہیں وہ منڈوا دیتا ہے، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ ان کی پیٹھ کے اوپر کے حصے تک کٹوا دیتا ہے، جس سے ان ایلچیوں کی، ان ڈپلومیٹس کی بہت زیادہ بے عزتی ہوتی ہے، اور ایفیکٹولی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ داؤد کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اب دوسرے سیموئیل کے 10ویں باب میں، 2 سیموئیل چیپٹر 10 میں لکھا ہے کہ بنی امون نے یہ حرکت کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ایک طرح سے انہوں نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، انہوں نے بیت رہوب ارامیوں اور زوبا کے ارامیوں میں سے، یعنی سیرین گورنمنٹ میں سے 20,000 پیادوں کو اور موقع کے بادشاہ کو 1,000 سپاہیوں سمیت اجرت پر بلا لیا، 12,000 اور آدمی بھی بلا لیے۔ تو ان کو مرسنریز کہا جا رہا ہے، اجرتی قاتل، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آئی تھنک یہ اجرت کے قاتل اس طرح ہوتے ہیں جیسے پرسنل گین والے ہوتے ہیں۔ یہ تو فوجی تھے بیسیکلی، یہ ان کے بادشاہوں کو تو اجرت ملی ہوگی لیکن ان فوجیوں کو کوئی اجرت نہیں ملی۔ ایفیکٹولی یہ ایک جو ہے ٹرائکا سا بن رہا ہے ارامیوں کا، امونیوں کا، داؤد کی فوجوں کے خلاف، تاکہ وہ داؤد کی فوجوں کو کیپچر کر سکیں، ان کو شکست دے سکیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ داؤد بڑا سٹرونگ ہے، اکیلے تو ہم اسے مار نہیں سکیں گے۔ تو وہ 2-3 لوگ جو ہیں، سلطنتیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اس سلسلے میں۔ داؤد کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھے نہیں رہتا، وہ اپنے ٹاپ جنرل کو، یوآب کو بھیجتا ہے پوری آرمی کے ساتھ کہ وہ اس اٹیک کو جو ہے افیکٹو بنائے،
جو یہ فوجیں اس کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں ان کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ مجھے تھوڑی سی آڈ لگی، عجیب یہاں پر لگی، اور وہ یہ تھی کہ پہلے داؤد جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹپیکل بادشاہ کی طرح جو اس علاقے میں ہوتا تھا خود بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جنرلز کو بھیج رہا ہے۔ تو تھوڑی سی یہ چیز جو ہے وہ مجھے یہاں پر آڈ لگی کہ داؤد جو ہے وہ اپنی اس عیش و عشرت میں، اپنے اس آرام میں جو ہے شاید کچھ زیادہ مگن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خداوند جو ہے وہ اپنی جنگوں میں بیٹھا نہیں رہتا، خداوند اپنی جنگوں میں ہراول اور اپنے دستوں کا چنڈاول ہو کر آگے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا جب وہ یشوع کو لے کر آتا ہے تو یشوع کے ساتھ ساتھ آگے چلتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ یشوع بھی پارٹ آف دا لیڈرشپ تھا، لیکن خداوند کا فرشتہ، خداوند کا ملاک، خداوند کا یشوع جو ہے وہ ان کے آگے آگے تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا ممسوح جو ہے، داؤد جو ہے، وہ اپنی فوج کے آگے آگے نہیں چل رہا، جو کہ تھوڑی سی اچنبے والی بات ہے، آڈ بات ہے۔ یوآب ایک ماہر جنرل کی طرح ان دونوں فرق آرمی سے لڑنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے۔ وہ سب سے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں اپنی آرمی کے، ان کو لے کے وہ سیرین فورسز کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، جو ایرامی فورسز ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہیں اور چونکہ وہ زیادہ ماہر مشہور تھیں، تبھی ان کو امون کے بادشاہ نے اجرت پر بلایا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں بلا لیا تھا، ایسے ہی تو نہیں آپ کسی کو اجرت پہ بلا سکتے، کیونکہ کوئی مشہور ہوگا تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور ابیشے کو اس نے اپنے بھائی کو کیا کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ باقی آرمی کو رکھ کے وہ ہنون کی، جو امون کا بادشاہ تھا، اس کی نیشنل آرمی کے ساتھ لڑنے کو بھیج دیا۔ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جواب جو ہے وہ اپنی لڑائی میں رہے گا، اور اگر وہ جیتا ہوا تو وہ آ کر پھر ابیشے کی مدد کرے گا امون کے اگینسٹ، اور اگر ابیشے جیت گیا تو وہ آ کر مدد کرے گا یوآب کی اگینسٹ سیرین فورسز، ارامی فوجیوں کے خلاف۔ تو ایک اچھا پلان تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں 12ویں آیت سے آگے کہ یوآب جو ہے وہ تمام اسرائیلی آرمی کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے، ان کو جوش و جذبہ دلاتا ہے، جو کہ ایک جنرل کا فرض بھی ہے، اس کی ڈیوٹی بھی ہے۔ جن لوگوں نے گلیڈیٹر مووی دیکھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح رسل کرو، جس نے گلیڈیٹر کا مین ٹائٹل کریکٹر کیا تھا، وہ کس طرح فوجوں کو جو ہے وہ تقریر کر کے گرماتا ہے۔ اسی طرح جس نے بریو ہارٹ دیکھی ہوگی وہ بھی میل گبسن کے کریکٹر سے، اس کی تقریر سے جو ہے وہ واقف ہوگا۔ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوآب بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اور جنگوں میں جنرلز جو ہیں وہ اسی طرح اپنے فوجیوں کو ہمت اور ولولہ دیتے تھے۔ یوآب انہیں خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ان شہروں کی خاطر جو خداوند نے ان کو دیے ہیں، اس میراث کی خاطر لڑیں۔ اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج کے اسرائیل کو دنیا کے تقریباً 90% ممالک، 90% جو کنٹریز ہیں، وہ پریشرائز کرتی ہیں کہ جی آپ اپنا ملک چھوڑ دیں، اپنی زمینیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کو دے دیں۔ کیوں؟ کہ تھوڑا سا پیس ہو جائے، تھوڑا سا امن ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ خداوند کی سرزمین ہے، ایرتھ اسرائیل جو ہے وہ خداوند کی امانت ہے، اسرائیل کے پاس ہونی چاہیے بطور امانت۔ اور اسرائیل کے لوگوں کو یوآب کے اس جو سپیچ ہے اس سے انسپائر ہو کر اپنی میراث کے لیے جو خداوند کی طرف سے انہیں ملی ہے، جوش اور جذبے سے لڑنا چاہیے، بجائے کہ یروشلم کا کچھ حصہ کسی کو دے دیں، کسی کو دے دیں، ہوگا کیا کہ جی پیس ہو جائے گا، جو کہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف کی پارٹیاں نہایت چالاک ہیں، اور وہ پیس کے نام پر، امن کے نام پر زمین بھی لے لیتی ہیں، اور پیس بھی ہونے نہیں دیتی، امن بھی ہونے نہیں دیتی۔ اچھا، اب جنگ کی طرف آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوآب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے اس جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں ارامیوں پر، سیرینز پر، اور سیرینز کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں۔ امونی جب یہ سنتے ہیں کہ جن کو ہم نے بلایا تھا کہ ہماری مدد کریں گے،
وہی شکست کھا گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کا شہر پناہ ہے اس میں وہ اندر چلے جاتے ہیں. وہ ابیشے اور ابیشے کی فوجوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ایک طرح سے وہ بھی اپنی ہار مان لیتے ہیں. یوآب کیا کرتا ہے؟ یوآب اس شہر کا محاصرہ نہیں کرواتا ابیشے کے تھرو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ریٹریٹ کر لیں اور آ کر ارامیوں کو ہی ٹھیک کریں. اب یہ کیوں اس شہر کا محاصرہ نہیں کرنا چاہتا، امونیوں کے شہر کا، وہ ہم اگلے باب میں کچھ تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ جو ٹائم آف دا ایئر تھا، جو سال کا وہ ٹائم تھا کہ بارشیں ہونے والی تھیں، اور یہ سیج کا ٹائم نہیں تھا، یعنی آپ محاصرہ کر کے آپ کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فوجی جنرل ہوتے ہوئے یوآب ایک بڑا سینسیبل ڈیسیجن لیتا ہے، ایک سمجھدار فیصلہ کرتا ہے، اور پھر رامیوں سے جو اجرت کے قاتل تھے، بلائے ہوئے تھے، مرسنریز بلائے ہوئے تھے، ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اور ان کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے تو انہیں شکست ہوتی ہے، اور جب انہیں شکست ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہدد ازر جو ان کا بادشاہ ہے وہ اور لوگوں کو بلواتا ہے، جس کا ذکر ہم 8ویں باب میں 2 سیموئیل چیپٹر 8 میں پڑھ چکے ہیں. وہ اسی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب وہ انہیں بلاتا ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی اس جنگ میں آ جاتا ہے. داؤد کو آئی ڈونٹ نو شاید احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے اس جنگ میں حصہ لینا چاہیے تھا. داؤد اور یوآب اور ابیشے پھر ایونچولی ارامیوں کو شکست دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارامی ان کے غلام بن جاتے ہیں. خداوند آپ کو بھی آپ کی زندگی کی ہر ایک جنگ میں فتح بخشے، خواہ وہ روحانی ہے خواہ وہ جسمانی ہے. خداوند سے اس کا فضل مانگیں، اور خداوند آپ کا ہراول اور چنڈاول ہو آپ کی روزمرہ کی زندگیوں کی جنگوں میں، آپ کی اسپریچول روحانی جنگوں میں بھی. خداوند آپ کو فتح بخشے اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.